پڑھو تو اللہ کے نزدیک یہ صورت بڑی فضیلت کی حامل ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح معوذتین، مطلب چونکہ سورہ فلق اور سورہ ناس کی فضیلت دونوں ساتھ ساتھ ہی آتی کبھی بھی، اس لیے اب خالی سورہ فلق کی ایک فضیلت الگ سے رکھ دیا میں نے. اب دونوں کی مل کر دیکھتے کیا آتی ہے. 2 صورتیں لاسٹ کی جو جس کو کہیں گے جوڑی ہے صورتوں کی، یہ بہت اہم ہے، اندر کی بہت اہم، اتنی اہم ہے میں کہہ رہا ہوں نا جس کی کوئی انتہا نہیں. مطلب مصیبت، پریشانی، آندھی طوفان، آفت، بارش، زلزلے، تکلیف، بیماری، کوئی مصیبت پریشانی آئے، کوئی ٹینشن ہو، سب کے لیے ایک ہی حل اور دوا، سورہ فلق اور سورہ ناس. اب اگر ہمارے پاس سمجھ لیجئے کوئی آیا اور کہا بہت پریشان ہوں مولوی صاحب کیا کروں، سورہ فلق اور سورہ ناس. اچھا چلو دیکھ لیتے پڑھ کے، نہیں جمتا ہم کو ایسا. نہیں دیکھو اب بہت آپ پریشان ہیں نا تو آپ کیا کرو، سب سے پہلے تو رات میں 12 بجے تک جاگو. ہاں یہ نسخہ بہت امپورٹنٹ دکھ رہا. رات میں 12 بجے تک جاگو. اچھا پھر رات میں 12 بجے اٹھ کے صورتوں کی 12 نمبر کی آیتیں پڑھنا شروع کر دو. بہت اہم فضیلت. لیکن جن میں 12 آیتیں نہیں، جنہیں 12 نہیں چھوڑ دو، جس میں 12 ہے وہ پڑھتے جاؤ. اچھا پھر اس کے بعد ان کو 11 بار پڑھو، 12 نمبر کی آیت. بہت اہم دکھ رہا. نہیں اس کے بعد یہ کرو وہ کرو فلاں کرو فلاں. جاتے جاتے یتیم والے کے ڈبے میں پیسہ ڈالتے ہوئے چل جاؤ. جاتے جاتے جو میں تو کچھ نہیں لیتا، وہ اس کے لیے 11,000 ڈال دو، اس سے کام بن جائے گا، چل جاؤ. یہ بات بہت اچھا لگا پڑھ کے 12 نمبر کی آیت، بہت سکون ہوا اور کام ہوتے ہوئے لگ رہا. 1 مہینہ ہو گیا، کام ہوا نہیں ہوا، لیکن بس لگ رہا ہوتے ہوئے، نہیں ہوگا کبھی زندگی میں. سورہ فلق سورہ ناس پڑھ لیجیے. آپ کو پریشانی، مصیبت، پریشانی، تکلیف، دکھ، بیماری، آپریشنس، اچھا اتنا ہی کیا. اچھا مطلب جو ہے وہ ماننا نہیں ہے، جو نہیں ہے اس کو منوا کے عمل کر کے تکلیف اٹھا کے مشقت کر کے. دیکھیے اولاد کی پیدائش میں آسانی کا طریقہ ایک کسی نے مجھے بتایا تھا، کتاب میں چھپا، اولاد کی پیدائش میں آسانی کا طریقہ. ماشاءاللہ، مطلب چائلڈ برتھ میں لیبر کی تکلیف نہ ہو، ٹھیک، اس کی آسانی کیا طریقہ ہے سنیے. گھر کی چھت پہ چڑھنا، چھت پہ چڑھ کر ایک ٹانگ پہ کھڑے ہونا. ماشاءاللہ، ایک ٹانگ پہ کھڑا ہونا مطلب یونیک ہے. مطلب یہ تو سیدھا برتھ کا طریقہ بتا رہے ہو، لیبر نہیں، اس کو سیدھا پیدائش. ایک ٹانگ پہ کھڑا ہونا اور 11 بار سورہ یاسین پڑھنا. ماشاءاللہ. اب اس میں یہ نہیں تھا کہ ساس پڑھے یا جس کو اولاد ہونے والی وہ خود پڑھے یا لڑکی کی ماں پڑھے، واللہ عالم. یونیک. مطلب یہ تو ایسا ہے کہ اولاد پیدائش کا طریقہ دکھ رہا مجھے. یہ ایک مطلب عقل بھی کوئی چیز ہوتی ہے. اسلام یاد رکھیے عقل کے خلاف بات نہیں کرتا. آپ دیکھیے بہت اس کی ریشنل ہوتی. کچھ باتیں ہیں جیسا ایمانیت کی، کچھ باتیں جو بالکل سمجھ میں نہیں آئیں گی کیونکہ عقل بولتی دیکھے بغیر ہم نہیں مانتے، بٹ وہاں لاجیکل ہے وہ باتیں اپنی جگہ. اور کچھ باتیں اتنی ریشنل ہے عقل بولتی نہیں یہ کیسا ہوں گا یار، بیوقوفانہ بات دکھ رہی، سمجھ رہا. اور کچھ چیزوں کے لیے بیس ہے، سائنٹیفک بیس ہے، جو کبھی کبھار ظاہری نظر نہیں آتی. جیسے میں نے کہا نا بچھو نے کاٹا اور آپ کہہ رہے پڑھنے سے کیسا اثر ہوگا. میں نے آپ کو بتایا ریسرچ آ چکی کہ پانی انسٹرکشنز کو سمجھتا ہے. کیسے پتہ نہیں، ہو سکتا یہ ریسرچ اور بڑے 10 سال بعد کچھ اور ہم نئی چیزیں دیکھیں. لیکن زمزم پہ وہ ساری اسٹڈی ہوئی تھی. جاپان کے ایک سائنٹسٹ تھے جو پانی پہ ریسرچ کرتے تھے. وہ ڈفرینٹ قسم کے پانیوں پہ ریسرچ کرتے تھے اور انہوں نے یہ دیکھا جب پانی پہ کچھ پڑا جاتا ہے تو اس کی مالیکول ریسٹرکچر کرتے اپنے آپ. تو انہوں نے زمزم پہ ایک اسٹڈی کی پوری، اور زمزم کو بھی دیکھا وہ کیسے ریسٹرکچر کرتا ہے اپنے آپ کو، چونکہ اس میں ہر چیز کی شفا ہے نا، حدیث میں آتا ہے. بہرحال ایک شعبہ ہے. تو آج ہم کچھ نہ کچھ سائنٹیفک بیس ہے، لاجیکل ریزنگ ہے، ریشنل ہے، بالکل بات بالکل عقل میں آنے والی ہے، یا تو لاجیکلی ایکسپلین. جیسا بخار آتا ہے تو کسی کو دکھتا ہے کہ نہیں، لیکن اس پہ ہم ایمان لاتے ہیں کہ بخار ہے. تو یہاں لاجک ہے، ریشنلی نہیں سمجھ رہا ہے کہ تو بخار کو دیکھا نہیں، لیکن ہم بولتے ہیں بخار آنکھ گرم ہے تو کریشن کو دیکھ کے کریٹر ہے بات سمجھ میں آ جاتی ہے، لاجیکل ہے. کچھ چیزیں ایک دم ریشنل ہے اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو سائنٹیفک پروف ہے. ہو سکتا ہے آج ہم کو کلیئر نہیں سمجھ میں آئے، کل ہم بولے کہ یہ صحیح بات ہے. نہیں یہ صحیح بات ہے. جیسے کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا، حدیث میں آتا ہے جو شیر ہے وہ کتے کی قسم ہے. آپ سب نے بدوا دی تھی نا ابو جہل کے بیٹے کو، تجھے اللہ کا ایک کتا کھایا، اس کو شیر نہیں لے گیا. جبکہ ہم بولتے شیر کیٹ کی کیٹیگری ہے. آگے 50 سال بعد نیا چارٹ بنے تو وہ شیر بلی میں سے کتے کی کیٹیگری میں آ جائے. ہم سمجھ رہے نا، ٹائم لگے گا کچھ چیزوں کی، غلط بات ہے. تو وہ بات ہم کو سمجھ میں بہت جلدی آتی ہے. آپ کو مصیبت ہے آپ فلاں کیجیے، آپ کو یہ ہے بھائی حل آسان ہے. لیکن پھر اثر کیوں نہیں ہوتا ہم کو؟ ہم اب تو جتنا بول رہے ہیں آپ سورہ فاتحہ سورہ فلق روز پڑھ رہے ہیں. وہ ایمان، وہ بلیف، وہ یقین، وہ امید، وہ اس کے معنی اور مفہوم پہ غور کرنا، اور پھر وہ لو لگا کر وہ کرنا، اور یہ صورتوں کو پھر پڑھنا، پھر اللہ تعالیٰ سے مانگنا، اور یہ اعتماد کر لینا کہ اس کے علاوہ کچھ نہیں، یہی ذریعہ تھا جو میں نے اپنا لیا. اثرات آپ کو نظر آئیں گے.
سب کر لیے یہ بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں، معاملہ فنش۔ اس لیے کہ اب قرآن اور اس کی باتیں یا اللہ کے رسول کی زبان نکلی باتیں یہ ایک دیکھ لیتے ہیں، نہیں یہی ہے۔ اثرات دیکھیں گے، اثرات دیکھیں گے۔ آئیے معوذتین، سورہ فلق و سورہ ناس کو معوذتین کہتے ہیں، ٹھیک۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنے کے لیے معوذتین سے بہتر کوئی سورہ نہیں ہے۔ معوذتین آفات آسمانی، آسمانی آفتیں کیا کیا ہو سکتی ہے؟ جو بھی آسمان سے آتی ہے، آفت آسمانی، مثلا طوفان، زلزلہ، سیلاب، قحط سالی، آندھی، سالہ باری، برف، اولے پڑتے ہیں وغیرہ بھی اللہ کی پناہ مہیا کراتی ہے۔ حدیث کا الفاظ سنیے، عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں، یہ ابو داؤد کی روایت، آپ نے فرمایا کہ میں جو ہے جحفہ ایک جگہ کا نام ہے اور ابوا دوسری جگہ کا نام ہے، جحفہ اور ابوا کے درمیان ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے، اچانک ہمیں آندھی اور شدید تاریکی نے آ لے گا۔ آندھی، آپ نے کبھی سینڈ اسٹارم دیکھا ہے؟ ایسا اندھیرا ہوتا ہے کہ رات کا اندھیرا بھی پھیکا پڑتا ہے اس کے سامنے۔ تو وہ آندھی آئی اور اندھیرا تاریکی ہو گئی، تو فرماتے آندھی اور شدید تاریکی نے آ لیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معوذتین کے ساتھ اللہ کی پناہ مانگنا شروع کر دی۔ آندھی ہے، معوذتین، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس آپ نے پڑھنا شروع کر دیا، اور فرمایا اے عقبہ ان دو صورتوں کے ذریعے اللہ کی پناہ مانگو، کسی پناہ مانگنے والے کے لیے ان سے بہتر کوئی صورت نہیں ہے، کسی پناہ مانگنے والوں کے لیے اس سے بہتر کچھ نہیں ہے۔ آندھی، طوفان، مصیبت، بیماری، پریشانی، کچھ بھی، دکھ، درد، ٹینشن، ڈپریشن، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ، مطلب سورہ فلق اور سورہ ناس کی آپ تلاوت کیجیے، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ان دونوں صورتوں میں تمام چیزوں سے آپ کو پناہ ہے، سبحان اللہ، تمام چیزوں سے، ٹھیک۔ اسی طرح جو ایک روایت میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے اور جاگنے کے بعد معوذتین کو پڑھا کرتے تھے، سونے سے پہلے، جاگنے کے بعد، سمجھے؟ لیکن یہ ہم کو جان پہ آتا، سونے سے اب یاد نہیں رہتا، سونے کے بعد یاد نہیں رہتا۔ ہاں دوا کھاؤ والا ڈاکٹر تو سونے سے پہلے جاگنے کے بعد اٹھتے ہی سوتے تھے لے کے گولی لے کے سو رہے، اٹھتے ہی کہ ڈاکٹر نے بولا اس سے فائدہ ہے، ٹھیک ہے لینا چاہیے، اگر جسم کو کوئی دوا سے فائدہ ہے تو لیجیے۔ سوال یہ ہے روحانی غذا کب گین کریں گے؟ سونے سے پہلے پڑھتے اور اٹھتے ہی آپ پڑھتے۔ الفاظ سنیے ذرا، نسائی کی روایت ہے، عقبہ بن عامر، اور معوذتین کی روایتیں جتنی ہیں تقریباً میں راوی عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ ہیں، مختلف دور میں انہوں نے یہ روایت کیا، مختلف، کبھی وہاں وہ ابوا وہاں مقام پہ کر رہے ہیں بیچ میں، تو کبھی مسجد میں کر رہے ہیں، کبھی مسجد کے باہر، کبھی آپ گھر میں، انہوں نے کیا، لیکن اکثر روایتیں انہی سے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے اور فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کیا میں تجھے دو ایسی صورتیں نہ سکھاؤں جو سب صورتوں سے بہتر ہیں جنہیں لوگ پڑھتے ہیں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھائی، اتنے میں نماز کھڑی ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، نماز پڑھائی جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی دو صورتیں قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے تو فرمایا اے عقبہ ان صورتوں کی اہمیت سمجھ پائے ہو یا نہیں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب بھی سونے لگو تو یہ دونوں صورتیں پڑھو، اور جب جاگو تب بھی یہ دونوں صورتیں پڑھ لیا کرو۔ اہمیت سمجھائی، کہا کہ اس سے بہتر صورت جو لوگ پڑھتے ہیں اس سے بہتر کچھ بھی نہیں ہے، نماز بھی پڑھائی تو یہی دو صورتیں پڑھائی۔ پھر کہا عقبہ سمجھے ہو کیا نہیں اس کی اہمیت کیا ہے ان دو صورتوں کی؟ جب بھی سویا کرو تو یہی پڑھ کے سویا کرو، اور جب بھی جاگا کرو تو یہی پڑھ کے جاگا کرو۔ کتنی فضیلت، سبحان اللہ۔ آئیے تیسری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کے بعد معوذتین پڑھنے کا حکم دیا ہے نا۔ نسائی کی روایت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے کئی چیزیں پڑھتے، ان میں سورہ فلق اور سورہ ناس بھی شامل ہیں۔ اس کی جو فضائل پتہ چلتے اس میں سے ایک فضیلت یہ، انسانوں کی نظر بد، جنوں کی نظر مطلب جنوں کی نظر بد، شیاطین کا اثر مثلا جادو، یا جنوں کا سایہ، آصف جس کو کہتے ہیں، وسوسے، حسد، شیطانی خیالات وغیرہ، سب سے بچنے کا حل معوذتین۔ شیطانی خیالات، وسوسے، برے خیالات، جادو، جن، اثرات، یہ وہ، نظر بد، کچھ بھی ہے، سب کا علاج یہ۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنات اور انسان کی نظر بد سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنے کے لیے مختلف دعائیں پڑھا کرتے تھے، لیکن جب معوذتین سورہ فلق اور سورہ ناس نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقی دعائیں چھوڑ دی اور آپ صرف یہ دو پڑھتے تھے۔
ایک روایت میں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں پہ نظر بد سے بچنے کے لیے دعائیں پڑھتے تھے مختلف. سورہ فلق اور سورہ ناس نازل ہونے کے بعد آپ نے وہ دعائیں چھوڑ کر یہ پڑھنا شروع کر دی. دم کرنے, بچوں کو چھوٹے نظر بد لگتی نا, دم کرتے ہیں. ہم پتہ نہیں کیا جھاڑو اور کیا انڈے اور کیا نمک, کیا مرچی, بھلاوے, لیمبو اس سے اتار رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فلق اور ناس پڑھتے, پڑھا, تھوک تھوکی لگا دی, دم کیا, اس میں تھوک اڑتا ہے, ختم. اب بہت سارے لوگ ارے چھی تھوک ایسا بولتے ہیں نا. آپ کو پتہ ہے بہت ساری دوائیں کیسی بنتی ہے, کن چیزوں سے بنتی ہے. جو دکھتا نہیں وہ ہم سب کھانے کو تیار ہے, جو دکھتا ہے اس کے بارے میں ہم کو بہت برا لگتا. اور کیا لعاب, تھوک گندی چیز ہے. لعاب ناپاک نہیں, اگر ہوتا تو پھر نماز میں نکل جائے تو ہماری نماز وضو ٹوٹ جانا چاہیے تھا. ناپاک چیز تھوڑی ہے نا. ہوتا ہے نا بہت سارے لوگ, تھوک اڑ گیا تو ایسا لڑتے کہ ایسا اس کی عزت چلے گی زندگی بھر کے لیے. کوئی ایسڈ اڑا دیا اس نے سلفیورک, ہے نا, کہ اس کا آنکھ جل گیا, جسم ہو گیا, اتنا غصہ کرتے. اڑ گیا یار, سوری, چلو معاف کر دو یار ایک دوسرے کو, سامنے والا ہی معافی مانگ لے, پوچھ بھی دے گا ضرورت پڑے تو, نہیں بھائی صاحب غلطی ہوئی. بٹ وہ ناپاک نہیں, جس سے آپ کا جسم ناپاک ہو گیا, یا آپ کو غسل لینے کی ضرورت ہے, یا آپ کو جا کے وضو, یہ اتنا کوئی سیریس کیس نہیں, ہو جاتا ہے. سمجھ رہے بات کو. ہوتا ہے نا, کوئی آدمی نے پانی پی لیا تو میں اس کا منہ کا نہیں پیتا, جو منہ سے کیا تھوکی ہے نا, ناپاک چیز نہیں, یاد رکھیے, سمجھنے کی ضرورت ہے اس چیز. بہرحال تو تھوکی دم کرتے, یاد رکھیے, ٹھیک. تو نظر سے بچنے کے لیے پہلے بہت ساری پڑھتے, لیکن جب یہ 2 صورتیں نازل ہو گئی تو آپ نے وہ دعائیں چھوڑ دی. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جادو کیا گیا تو جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو معوذتین پڑھنے کی ہدایت دی, جسے پڑھنے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکمل اثر اور شفا ہوئی. اسی طرح معوذتین جادو کے اثر زائل کرنے کے لیے سب سے بہترین اور سب سے مؤثر دعا ہے جو ہم لوگ کر سکتے ہیں. اسی طرح مرض الموت میں معوذتین پڑھ کر دم کرنے سے جھانکنے کی تکلیف بھی کم ہوتی ہے. اسی طرح بخار کی تیزی ہونے پر بھی یہ پڑھ کر دم کیا جا سکتا ہے. اسی طرح بچھو کے کاٹنے پہ یا زہریلی چیز کے کاٹنے پر بھی اس کو پڑھ کر دم کیا جا سکتا ہے. آندھی طوفان بارش کے لیے بھی اس کو پڑھا, ذہنی ٹینشن پریشانی کے لیے بھی پڑھا جا سکتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی اور کہتی ہے, اور یہ روایت بخاری کی ہے, وہ کہتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوتے تو معوذتین پڑھ کر اوپر پھونکتے اپنے, ٹھیک ہے. مرض الموت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری شدت اختیار کر گئی, مطلب وہ مرض جس میں آپ کا انتقال ہو گیا, شدت اختیار کی, تو میں معوذتین, مطلب آپ نہیں پڑھ پا رہے تو مجھ سے کہا, تو میں معوذتین پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پھونکتی اور برکت کی خاطر آپ کا دست مبارک آپ کے جسم اتھر پر پھیرتی, آپ ہی کا ہاتھ لے کر آپ کے جسم پہ میں پھیرتی, خود کا ہاتھ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ رات میں سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر دم کرتے, تھوکتے, دم کرتے, اور پہلے بال مبارک مطلب سر مبارک, پھر چہرے مبارک اور جسم کے سامنے کے پورے حصے پر جہاں تک ہاتھ جاتا ہے پھیرتے, سونے سے پہلے. پڑھ لیا سورہ فلق, سر, چہرہ اور جسم کا جہاں تک ہاتھ جاتا وہاں ملا کرتے, ٹھیک ہے, آپ کا خود کا عمل تھا. اسی طرح جو ہے معوذتین فضیلت اور اجر و ثواب کے اعتبار سے اپنی مثال آپ ہے, ان کا کوئی مثال ایگزامپل ان کے برابر نہیں ہے. یہ روایت جو ہے مسلم کی ہے. عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم نے غور کیا آج کی رات مجھ پر ایسی آیت نازل ہوئی ہے کہ اس سے پہلے کبھی ایسی آیت نہیں دیکھی گئی ہے, اور وہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. یونیک ہے, اس کی مثال کوئی دوسری سبسٹیوٹ نہیں ہے ان 2 صورتوں کا, یاد رکھیے, اپنا لیجیے, ان کو عادت بنا لیجیے اپنی, یاد رکھیے, ٹھیک. اور اس کو ایمان کے ساتھ, پختہ یقین کے ساتھ پڑھی کہ اس میں اثر ہے. وہ چلتا ہے بولے تو کچھ اثر نہیں ہوتا, پھر یہی ہے, یہی ہے. اور اس کے ساتھ دنیاوی سارے ذرائع استعمال کیجیے, اسلام نہیں روکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچھو نے کاٹا, آپ نے پانی اور نمک منگایا, پانی میں نمک ملا کے زخم پر ملنا شروع کیا, سورہ فلق, سورہ ناس, سورہ کافرون یا سورہ اخلاص پڑھ کے دم کیا. دنیاوی ریمیڈی بھی چالو ہے, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی جو جس میں جسمانی بھی شفا ہے اور روحانی بھی ہے وہ بھی چالو ہے. اسلام نہیں روکتا اس سے آپ کو, ٹھیک. بیماری ہے, انجیکشن لیجئے, گولی لیجئے, دوا لیجئے, اور ساتھ میں سورہ فلق سورہ ناس بھی چالو ہے, اور ایمان کے ساتھ پختہ کہ یہ چیز اثر دکھائیں گی, اور یہ چیز اثر دیں گی باقی تمام چیزوں میں. اللہ کے کلام کی خصوصیت یہ ہے. اب آئیے آخری بس ختم کرتے